بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی مجلس میں ہم دلیل حدوث کے دوسرے مقدمے یعنی حادث کے لیے محدث ہے، اس پر وارد ہونے والے شبہات کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ یاد کریں، ہم نے اس سے پہلے دلیل حدوث کے دونوں مقدمات پر الگ الگ گفتگو کی، یعنی عالم حادث ہے اور حادث کے لیے محدث ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ عالم حادث ہے یعنی حدوث عالم کے مقدمے پر عام طور پر جو شبہات اور سوالات وارد کیے جاتے ہیں، ان میں سے بہت جو مشہور اور اہم اعتراضات یا سوالات یا شبہات تھے، ان کا ہم نے ایک ایک کر کے تجزیہ کیا۔ آج کی گفتگو میں عالم حادث ہے کے لیے جو دوسرا مقدمہ ہے یعنی حادث کے لیے محدث ہوتا ہے، اس پر جو عمومی شبہات وارد کیے جاتے ہیں، جن کی ایک پوری تاریخ ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم فلاسفہ بعض اعتراضات وارد کرتے ہیں، اسی طرح شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، وہ کچھ اعتراضات وارد کرتے ہیں، یا اور بھی ہمارے ہاں اس طرح کے افکار ہیں جو ان پر اعتراضات کرتے رہے ہیں، اور آج جدید دور کے اندر بھی یا انہی اعتراضات کا ایک ویریئنٹ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، یا اس پر کچھ اضافے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ خلاصتاً یہ بات آپ اپنے ذہن میں حاضر کر لیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ عالم اگر حادث ہے تو حادث کے لیے ان معنوں میں یقیناً علت ہونا لازم ہے کہ عدم وجود کا سبب نہیں ہو سکتا، وجود عدم سے قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر عالم حادث ہے تو اس کی علت یا جو اس کا سبب ہے، جس کو ہم محدث کہہ رہے ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس پر بھی بات کی، اور خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر عالم کی علت ایک موجب ذات ہو، ایک ایسی فیکٹر ہو جو نیسیسیٹیٹنگ ہے، جس سے معلول نیسیسریلی ظاہر ہوتا ہے، تو یقیناً پھر عالم بھی قدیم ہونا چاہیے، لیکن یہ محال ہے۔ تو اس کا لازمی یہ تقاضا ہے کہ عالم کی جو علت ہے یا جو اس کا محدث ہے یا جو اس کا سبب ہے، وہ نیسیسیٹیٹنگ فیکٹر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ مختار ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ یاد کریں، ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات کی تھی کہ علت کے بنیادی طور پر دو بڑے تصورات ہیں، جن کے آگے پھر دو مزید ویریئنٹ بنتے ہیں۔ ایک ہے علت بمعنی موجب اور ایک ہے علت بمعنی اختیار۔ تو یہ ہماری اب تک کی تمام گفتگو کا ایک خلاصہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر مفتی مشرف بیگ صاحب ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا شرکت کرنے کے لیے۔ تو آج ہم جیسا کہ ہم نے کہا کہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ حدوث عالم کے جو دوسرا مقدمہ ہے اس کے اوپر، اور میرے سامنے جو ایک لسٹ ہے اعتراضات کی، کوئی 14 اعتراضات ہیں۔ تو اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو سب سے پہلے ہم مسلم فلاسفہ کا جو عالم کو قدیم کہتے تھے، آپ کو یاد ہے، اور وہ اصل میں ارسطو کے پیروکار ہوا کرتے تھے، جن نے خاص نظریہ تاثیر لیا ہوا تھا، وہ ایک اعتراضات میں سے ایک اہم اعتراض یہ وارد کرتے تھے کہ بھائی کسی چیز کا کسی چیز پر جو تقدم ہے وہ 5 طرح کا ہو سکتا ہے۔ مطلب میں پہلے اعتراض کا خلاصہ دوں، آپ کو پتہ ہے ایک کمپلیکس اعتراض ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی خدا عالم سے مقدم ہے، یہ جو سب مانتے ہیں، کیونکہ علت معلول پر انٹولوجیکلی اسپیکنگ، اپسٹیمولوجیکلی اسپیکنگ مقدم ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ خدا کا عالم پر تقدم کس طرح کا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تقدم کنسیویبلی 5 طرح کا ہوگا۔ اب وہ 5 قسمیں کون سی ہیں کہ بھئی ایک چیز دوسرے سے مقدم ہوتی ہے کبھی مکان کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ جیسے امام صاحب نماز میں مقتدیوں سے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تقدم بالمکان۔ تقدم کا دوسرا تصور ہوا ہے جس کو ہم تقدم بالشرف کہتے ہیں، کہ کوئی چیز مرتبے یا اپنی ویلیو کے اعتبار میں کسی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے شرف میں بڑے ہوئے ہیں، تو اس کو تقدم بالشرف کہتے ہیں۔ کبھی تقدم جو ہے وہ بالزمان ہوتا ہے کہ ایک چیز زمانے کے اعتبار سے کسی سے پہلے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کی ولادت مجھ سے پہلے ہے زمانی اعتبار میں۔ تقدم کا چوتھا تصور وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تقدم بالطبع، یعنی بعض چیزیں بعض سے اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہیں، جیسے 1 2 سے پہلے آتا ہے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے یہ جو تقدم بالطبع یہ کاز نہیں ہے، یوں نہیں کہتے کہ 1 2 کا کاز ہے، بلکہ ایک اپنی ذات میں ایسا ہے کہ وہ پہلے ہوگا۔ یہ اصل میں تقدم بالشرط ہے، یعنی 2 کی شرط 1 ہے۔ اور 5واں تقدم کا تصور ہوا ہے جس کو تقدم بالعلت کہتے ہیں، کہ کاز از پرائر ٹو ایفیکٹ انٹولوجیکلی اسپیکنگ۔ اچھا یاد رہے یہ جو تقدم بالعلت ہے یہ تقدم بالزمان نہیں ہے، آپ یعنی ہم بتا دیں کہ یہ 5ویں قسم کا ایک الگ تصور ہے۔ اب فلسفی کہا یہ کرتے تھے کہ بتاؤ خدا کا عالم پر جو تقدم ہے وہ ان 5 میں سے کون سی قسم کا ہے؟ اب اگر وہ کہتے ہیں آپ 1 by 1 انالیسس کریں تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ خدا کائنات سے مکانی اعتبار سے مقدم ہے، کیونکہ خدا تو مکان سے ماورا ہے، تو یہ غلط ہو گیا۔
کیا خدا کو عالم پر شرف کے اعتبار سے کوئی تقدم ہے؟ تو ہاں ہے، لیکن ظاہر ہے خدا کا مقدم بھی شرف ہونا جو ہے یہ کائنات کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، توجہ نہیں بنتی۔ پھر ہم کیا یہ کہیں گے خدا کائنات سے زمانے کے اعتبار سے مقدم ہے؟ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ خدا زمان سے مقدم ہے۔ چوتھا رہ گیا کہ ہم کہیں گے جی خدا کائنات سے بالطبع ہے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ طبع، جو چیز بالطبع ہوتی ہے وہ ایکسپلین نہیں کر رہی ہوتی ہونے نہ ہونے کو، اور جو چیز پانچواں یہ ہے کہ وہ بالعلت ہو، اور علت کے بارے میں وہ کہتے ہیں اصول یہ ہے کہ علت اور معلول ہمیشہ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر خدا کا 5 میں سے یہی واحد کنسیویبل تقدم ہے کائنات پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا قدیم ہے، تو جو اس کا ایفیکٹ ہے یعنی عالم وہ بھی قدیم ہونا چاہیے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق خدا اگر کائنات کی علت ہے تو کائنات جو ہے وہ قدیم ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حادث ہو۔ تو اب بتائیں آپ لوگ کہ خدا کا تقدم کون سا ہے 5 میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم لوگ دلیل حدوث کا جو ہمارا کبرا ہے، جو مقدمہ کہ ہر حادث کے لیے محدث ہے، اس کی طرف آئے۔ اچھا، میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ بات اسٹیبلش کی تھی کہ یہ بدیہی تصور ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اس پہ کوئی دلیل نہیں دے رہے، یعنی کوئی اگر ایسا سامنے بیٹھا ہو جو منطق سے واقف ہے تو اس کے ذہن میں ہے کہ یہ تو آپ بدیہی اس کو ڈکلیئر کر آئے ہیں، تو ہم یہاں پہ کوئی دلیل نہیں۔ اس وجہ سے ہمارا ٹائٹل بھی شبہات ہے کہ اس صرف اور صرف اس کانسیپٹ کے اوپر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹینیبل نہیں ہے، یہ ایبزرڈ ہے، ہم ان کو ٹیکل کر رہے ہیں، اور اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ تقدم کا کانسیپٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں، جب بھی ٹائپس بنائی جاتی ہیں کسی چیز کی، اس کے 3 میتھڈز ہو سکتے ہیں۔ ایک تقسیم جس کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے جو عقلی تقسیم ہوتی ہے، جو ہمیشہ نفی اس بات میں دائر ہوتی ہے، وہ ہونا نہ ہونا میں ہوتی ہے، یعنی یہ چیز انسان ہے یا نہیں دنیا میں، بلکہ آپ کسی بھی چیز کو لے لیں تو آپ اس کے بارے میں یہ کوشچن کر سکتے ہیں انسان ہے یا نہیں، یہ نفی اس بات میں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ 2 ہوتی ہے، یہ حسر ہے، یہ حسر ہے، یہ وہ والی تقسیم تو ہے نہیں۔ اگلی تقسیم کا دوسرا میتھڈ ہوتا ہے استقراء۔ استقراء 2 طرح کا ہے، استقراء تام ہے اور ناقص ہے۔ تام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا ڈیٹا لیتے ہیں، ایک ایک اس کے ایلیمنٹ لیتے ہیں اور اس کو بارے میں دیکھتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے آپ اپنے ہیڈز بنا لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے جو علامہ ابن سینا ہیں، انہوں نے بیٹھ کے یہ تو نہیں کیا کہ کائنات کے سارے آبجیکٹس کو ان کے سامنے کسی دیکھا اور پھر پرائیورٹی کے سارے تصورات کھول کر دیکھ لیے کہ پرائیورٹی ان 5 میں بند ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ استقراء ناقص سے حاصل ہے، اور استقراء ناقص سے جو تقسیم حاصل ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے۔ بس جب یہ ظنیت کا دروازہ کھل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 میں بند ہونا کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ یہاں سے مطلب یہ اگر کوئی یا تو دعویٰ کرے کہ یہ قطعی ہے اور یہ یا تو نفی اس بات میں، وہ تو بدیہی طور پہ غلط ہے نا، 5 بنا دیے آپ نے، اور آپ یا تو آپ دعویٰ کریں کہ یہ تام ہے، استقراء تام ہے، وہ بھی استقراء ناقص آ گئی، تو بس اس کے بعد ہم آسانی سے کہہ دیں گے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ علت کا جو تصور آپ نے پیش کیا ہے وہ اصل میں سیکنڈری کازیلٹی پہ، یعنی یہ کہ ارسطو کی جو اپنا تصور تھا علت کا، جو چیزوں کے اندر تاثیر کے اندر مبنی تھا، وہ اس کو پریزیوم کر کے وہ بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، علت کا یہ تصور تو آپ کے اپنے عقیدے اور آپ کے اپنے نظریے کے مطابق ہے۔ اس جب کہ دروازہ کھلا ہے، آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ سوچیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ علت کا ایک اور کانسیپٹ بھی ہے کہ ایک چیز کو عدم سے وجود میں لے کے آنا ہے، اور ارادے سے لے کے آنا ہے۔ ایک چیز، ایک ذات ہے، وہ اپنے ارادے سے جب چاہے کسی کو وجود میں لے آئے، یہ کانسیپٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ استقراء ناقص سے ہے تو ہم نے بھی استقراء کے ذریعے سے اپنی اس کے اندر ایک یہ معنی شامل کر لیا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علت کے جو 2 تصورات ہیں وہ کی ہے اس کے رسپانس میں، کہ علت اگر نیسیسیٹیٹنگ فیکٹر کے معنی میں ہو تو یہ بات درست ہے کہ وہ دونوں اکٹھے پائے جاتے ہیں، علت اور معلول، لیکن علت جب اختیار ہو، ارادہ ہو، تو پھر یہ بالکل کنسیویبل ہے کہ انسانی عقل یہ سوچے کہ علت ہو، کیونکہ اختیار کا کیا مطلب ہے کہ فاعل چاہے تو اثر ظاہر کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اب یہ بالکل کنسیویبل ہے کہ فاعل نہ چاہے اور اصل ظاہر نہ ہو اور فاعل پھر بھی موجود ہو، یعنی یہ زمانی کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ ہست اور نیست کا ہے۔ یعنی ہم اس کو یوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل کنسیویبل ہے کہ موجد تو ہو، موجد نہ ہو،
اور یہ صرف ہونا نہ ہونا ہے موجد کا. ایسے ہی اور یہ اس لیے کنسیویبل ہے کیونکہ جو موجد ہے وہ موجد ہے, ایسے ہی وہ موجب نہیں ہے, وہ نیسیسیٹیٹنگ فیکٹر نہیں ہے. تو یعنی اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چھٹی قسم بھی ہو سکتی ہے. یعنی یا اگر کوئی کہنا چاہے تو یوں کہہ لے کہ تقدم بالعلت دو طرح کا ہے. ہاں تو 5 کو وہ توڑا ہی نہ ہو گئے. ہاں چلو ہم مان لیتے ہیں 5 ہی طرح کا, لیکن تم نے یہ کیسے یہ کہہ دیا کہ تقدم بالعلت جو ہے وہ ہمیشہ نیسیسیٹیٹنگ فیکٹر کا ہوتا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور اختیار کے اوپر مبنی ہے, اور اس اختیار پر مبنی ہونے کی دلیل یہ کہ عالم حادث ہے. بالکل. تو اس سے تو مطلب یہ کہ یہ کوئی بہت بڑا اعتراض ہے. اس سے پتہ چلا کہ دراصل یہ اعتراض جا کے جس کی جڑ جو ہے وہ اس چیز میں ہوتی ہے کہ آپ علت کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, ورنہ یہ خود سے انڈیپینڈنٹ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوتا. اور مطلب اس میں فنڈامنٹل کانسیپٹ ہمارے جواب میں, یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں وجودی تقدم, ایگزسٹینشیل پرائیورٹی آف کاز اوور ایفیکٹ, جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک چیز دوسری کے بغیر ہو سکتی ہے, زمانے میں نہیں, زمانے میں پہلے. میں اصل میں لفظ بغیر یوز کر رہا ہوں. ہماری لینگویج اصل میں اتنی وہ ہے نا اس میں جسے کہتے ہیں کہ ڈپ ہوئی ہوئی ہے زمان اور زمان میں, کہ وہ جو بھی لفظ بولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پہلو نکل آتا ہے. تو اس لیے مطلب میں اسی چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وجودی تقدم ہے, زمانی تقدم نہیں ہے. یعنی ون تھنگ کین ایگزسٹ وداؤٹ سم تھنگ, دیٹس اٹ, اور پھر وہ اس کو ظاہر کر دے. تو یہ مطلب میرے خیال میں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اسی کی کنٹینویشن تھے وہ جو ایک پیرینیل قسم کا, جیسے کہ ہم نا ٹائم باؤنڈ, ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ عالم سے پہلے, تو پہلے کا مطلب ہے زمانہ ہے, تو ہم عالم کا اور خدا کا جو یہ جو عدم سے وجود میں آنا ہے عالم, اس کو ہم صرف وجودی معنی میں کہہ رہے ہیں, دیٹس اٹ, کہ نہیں ہے اور بس ہو گیا. تو کوئی زمانہ ومانہ نہیں ہے پیچھے. زمانہ تب شروع ہو رہا ہے جب کائنات شروع ہوئی ہے, اس سے پیچھے بس صرف نہیں ہے, بس خدا بغیر کائنات کے, دیٹس اٹ. بعض لوگ نا وہ یوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں بھی موجود ہوں, خدا بھی موجود ہے, تو مطلب ناؤز باللہ یعنی لیفٹ رائٹ, یعنی اس طرح کے کانسیپٹس. اب وہ بولتے ہیں یہ کانسیپٹ ہمارے نا ذہن کی ایک پیداوار ہوتے ہیں, ورنہ حقیقت میں ایسا یہ سوچنا پریزیوم کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کو آپ کسی ڈائمینشن اور اسپیس میں لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اس اسپیس میں لے جاتے ہیں, اور پھر آپ یہ جرت کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں, وہ اسپیس خدا سے بڑا ہے. ہاں وہ تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ورنہ یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, اسی سے چلیں آگے. اگر ہم یہ چلیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرنسپل یہ بیان کیا جاتا ہے کہ علت تام ہوگی تو اس کا معلول پایا جائے گا. تو خدا جو ہے وہ علت تامہ ہے, تو اس کا مطلب کیا, اور عالم جو ہے وہ معلول ہے. تو جب خدا ہے تب علت معلول یعنی عالم کو ہونا چاہیے. تو علت کی جہت سے دیکھا جائے تو معلول علت سے تب مؤخر ہو سکتا ہے جب علت تام نہ ہو, بلکہ کسی, جیسے ہم نے خود بیان کیا شرط والی, جیسے 2 کے لیے 1 ہونا شرط ہے, تو 1 ہو تو ضروری نہیں کہ 2 پائے جائیں, لیکن ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے برعکس علت معلول کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. تو اس کو وہ کیسے یعنی اس کو ریفیوٹ کیسے کریں گے اس کے اوپر کہ کیا علت اگر تام ہے تو معلول کیسے ڈیفرڈ کیسے ہوگا. دیکھیں وہی بات ہے, ڈیفرڈ کو ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹائم کانسیپٹس میں ڈیفرڈ نہیں ہے, کہ علت ٹائم میں کہیں پہلے چلے جا رہی تھی اور معلول اسی ٹائم جہت میں کہیں بعد میں آ گیا ہے, تو اب میں کہہ رہا ہوں وہ اس سے مؤخر ہو گیا. یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے, جب علت اختیار ہے, اختیار کا معنی کیا ہے, فاعل چاہے تو فعل کرے چاہے تو نہ کرے. تو جب اس نے فعل کیا, اور دیکھیں فعل بامعنی ہوتا ہے قصد کے ساتھ, یعنی فعل کے مفہوم میں قصد شامل ہے کہ میں کسی چیز کو انٹینڈ کروں, اور جس چیز کا قصد کیا جاتا ہے وہ بامعنی تب ہے جب وہ نہ ہو. ایک موجود چیز کا میں کیا قصد کروں, مثلا کہ میں نے قصد کیا ہے پینسل کا کہ یہ ہو, بھائی پینسل تو پہلے ہی صحیح ہے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ارادہ کرنے سے یہ پینسل ہے. تو جو چیز ارادے سے ظاہر ہوگی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ ہو اور پھر ہو, تب ہم کہیں گے کہ کسی نے فیل کیا ہے اس کے اوپر. تو عدم سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ نیسیسیٹیٹ کر رہی ہے ارادے کو, اور ارادہ نیسیسیٹیٹ کرتا ہے مطلب مفہوم ہی اس کے اندر قصد اور یہ ساری چیزیں. تو اس لیے یہ جو کہنا کہ جی علت تام ہو تو افیکٹ اس کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پریزیوم کر رہی ہوتی ہیں ایک خاص قسم کے کازیلٹی کے تصور کو, کہ علت جو ہے وہ نیسیسیٹیٹنگ ہے, اور تو بظاہر ہو گئی ہم کہہ رہے ہیں نیسیسیٹیٹنگ نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں, یہ تو ہم اپنی بات کو صرف ابھی بیان کر رہے ہیں نا. کہتے ہیں کسی بھی نظریے کا ٹیسٹ اب ہوتا ہے جب اپنے اوپر وارد ہونے والے اعتراض کا بھی وہ جواب دے. تو ہم بھی حق رکھتے ہیں سوال کرنے کا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی کائنات کی علت ایک موجب ذات ہے, تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں نا منطقی. ان میں سے پہلا منطقی تقاضا یہ ہے
کہ پھر تو کسی بھی چیز کو مؤخر نہیں ہونا چاہیے نا, پھر زاہد صاحب کو بھی قدیم ہونا چاہیے. سوال یہی پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زاہد صاحب اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے علت تام ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہے تو پھر ہم سب کو قدیم ہونا چاہیے. اور اگر زاہد صاحب مؤخر ہو سکتے ہیں زمانے میں اپنے ابو سے, اور اس کے بچے اس سے, اور چیزیں مؤخر ہیں ایک دوسرے سے, اور پھر بھی خدا تام علت ہے, تو یہ what is going on here. اچھا, اس اعتراض کو نا میں تھوڑا سا کھولتا ہوں. امام راضی نے نہایت المطالب العالمیہ میں اس کو کھولا ہے, اس اعتراض کو. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں, اگر آپ اس بات کو نا دو جہت سے دیکھیں, ایک علت کی جہت سے اور ایک پہلے معلول کی جہت سے. دیکھیں, اس بات پر تو مسلم فلاسفہ علامہ ابن سینا وغیرہ کو بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس کائنات میں حوادث جاری ہیں. اس کو بھی وہ آپ کو دا ورلڈ آف جنریشن کہتے ہیں. آخری سفیر کے اندر آ کے چیزیں نہیں ہوتی پھر وہ ہوتی رہتی ہیں. تو نہیں ہونے سے ہونا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہونے کے بعد نہیں ہو جاتی, وہ معدوم ہوتی ہے, تو معلول ایبسنٹ ہو جاتا ہے. اچھا, جو معلول نیسیسیٹیٹنگ طریقے سے کسی علت کا ایفیکٹ ہو, یعنی کوئی ایسی چیز جو نیسیسیٹیٹ کرتی ہے کسی کو, تو علت اور معلول کے ریلیشن میں کیا لازمی ہے کہ اگر معلول ختم ہو تو اس سے کیا امپلائی ہوگا؟ علت بھی نہ رہے, کیونکہ وہ نیسیسیٹیٹنگ ہے نا. وہ تو علت کہتے ہیں اس کو کہ جب وہ ہو تو افیکٹ ہو, وہ نہ ہو تو افیکٹ نہ ہو. تو جب افیکٹ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے معلول کا نہ ہونا دلالت کر رہا ہے علت کے نہ ہونے کو. اب آپ دیکھیں, ایک حادث ختم ہوا, اس کا مطلب ہے اس کی علت ختم ہو گئی. وہ جو اب ان کے سسٹم میں یہ چین ایفیکٹ ہے نا, ہر چیز دوسرے کی کاز ایفیکٹ کے اندر جڑا ہوا ہے. تو جب ایک ایفیکٹ سے گیا, اس کا کاز گیا ہے, تو اس کاز کے وہ کاز بھی ختم ہو جاتا ہے نا. یعنی آپ یوں سوچیں نا کہ معلول گیا, علت گئی, تو یہ علت اپنے سے پیچھے والے کے لیے کیا تھی؟ ایفیکٹ تھی. جب یہ گیا تو اس سے پیچھے والا کاز بھی کیا ہوا؟ وہ گیا. اس کے پیچھے والا کاز ہے وہ کیا ہوا؟ صحیح ہے, وہ بھی گیا. اب چلتے جائیں, آخر میں جا کے بات کہاں جائے گی؟ واجب الوجود پہ پہنچ. تو پھر واجب الوجود تو واجب الوجود نہیں رہا نا, وہ تو ممکن الوجوب ہو گیا. امام راضی کہتے ہیں کہ اگر کائنات کی علت نیسیسیٹیٹنگ کاز ہے, اگر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی علت ہے, یعنی میں آپ کی بات سے جو یہ نہیں جو آپ نے ایکسپلین کیا, گویا کہ فرض کر لیں کہ یہ ایک پینسل جو ہے نا, یہ فائنل ایک ایونٹ ہے یا معلول ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے, اس کا کچھ نہیں, اس سے پیچھے ایک ہے, یہ ختم ہوتا ہے سپوز دیٹ, اور ان دونوں میں نیسیسری لنک, اور ہاں نیسیسری لنک ہے. تو اس کو ختم یہ ہو ہی نہیں سکتا جب ایز فار ایز یہ موجود ہے. بالکل. جیسے ہی یہ اگر ختم ہو جائے گا تو یہ پھر ختم ہوگا, کیونکہ اگر یہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کو نیسیسیٹیٹ کر رہی ہے, جب تک وہ چیز موجود اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اس کو پیچھے سے ایک نہیں, یہ چیز ختم ہو رہی ہے, یہ بات تو طے ہے. تو اس کا مطلب یہ تو آبزرویشن میں آ رہی ہے, ایفیکٹ اس کا مطلب پیچھے کاز بھی ختم ہو رہی ہے. یعنی مقصد کہنے کا یہی ہو گیا کہ اگر یہ ختم نہ ہو رہی ہوتی تو یہ کبھی بھی ختم نہ ہوتی, کیونکہ بات یہ کہ یہ چیز جو نیسیسیٹیٹ کر رہی ہے اس کو, یہ اور یہ پریزمپشن یہ ہے کہ یہ موجود ہے, تو اس کا مطلب اس کو چارج کر رہی ہے, اس کو لائف دے رہی ہے. بالکل. لیکن یہ ختم ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ یہ پیچھے بیٹری ختم ہو گئی, یہ ختم ہوئی تو اس کے پیچھے ختم ہوگی. تو یہ سب اگلا سلسلہ چلائیں, آخر میں کہاں جا کر رکے گا؟ واجب وجود کی ذات جو, اس کا مطلب امام راضی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے نظریے سے تو یہ لازم آئے گا کہ جو واجب الوجود ہے وہ واجب الوجود نہیں, وہ ممکن الوجود ہو. اچھا دیکھیں, اس سے تو ویسے پتہ ہے کیا بات سامنے آئی کہ یعنی جو الزام دیے امام صاحب نے کہ ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کے نظریے کو نیسیسیٹیٹ کرنے والے نظریے کو مان لیا جائے تو چیزیں فکسڈ ہونی چاہیے ایک جگہ پہ آ کے, قدیم ہونی چاہیے سب. اب آپ دیکھو اسی کو دوسری طرح, میں اس کو دوسری طرح پیش کرتا ہوں. امام راضی کہتے ہیں کہ یہ تم نے ایک طرح دیکھ لیا معلول سے, جو وہ کہتے ہیں ذرا اوپر سے دیکھو. اگر علت تام ہے جیسا تم لوگ تھیورائز کر رہے ہو, نیسیسیٹیٹنگ ہے, اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ پوری کائنات قدیم ہونی چاہیے, سب چیزوں کو قدیم ہونا چاہیے. اچھا, اب اس نتیجے سے بچنے کے لیے فلسفی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں, پوری کائنات اصل میں قدیم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر جو حادث ظاہر ہوتا ہے نا, اس کے لیے کچھ چیزیں شرط کے درجے میں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے ظاہر ہو تو بعد میں پھر چیز ظاہر ہوتی ہے. تو گویا وہ ہر ایفیکٹ کے لیے ایک حادث کاز کا ایک سلسلہ چلا لیتے ہیں. صحیح. اچھا, اب امام راضی ان سے کہتے ہیں کہ چلیں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے معاملے ہیں کہ جی چیزیں جو ہے نا اپنے سے ماقبل کسی مطلب حادث علت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس پر جو ہے نا دو اعتراض ہیں, یعنی اس کی دو صورتیں بنیں گی. یہ جو ماقبل حادث ہے, یا یہ کسی علت کا محتاج ہوگا اور یا نہیں ہوگا, اور اگر وہ محتاج ہوگا تو یا وہ علت وجود ہوگی یا عدم ہوگی, یعنی وجودی ہوگی یا عدمی ہوگی. تو کہتے ہیں ان تین سے باہر نہیں جا سکتا.
اچھا وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت کے تو تم بھی قائل نہیں ہو کہ جی بغیر علت کے کوئی چیز ظاہر ہو، کیونکہ یہ تو تمہارا پورا سسٹم بھی گر جائے گا. اچھا دوسری صورت کی جو پہلی کیفیت ہے کہ عدم ہی علت ہو، وہ کہتے ہیں اس کو بھی تم نہیں مانتے کہ عدم سے تو ظاہر چیزیں کا قیام کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یقیناً تمہیں تیسری صورت کہنی پڑے گی کہ اس کی جو پیچھے علت ہے نا وہ ایک کوئی وجودی چیز ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں یعنی بنیں گی، یعنی یہ جو آپ تیسری صورت لے کر آئے ہیں نا اس میں دو صورتیں پیدا ہو جائیں گی. یہ جو وجود یا اس حادث سے جو ماقبل ہے وہ اس کی دو صورتیں یوں بنیں گی کہ یہ جو حادث علت اس حادث کے لیے علت بنائی ہے وہ یا اس کے ساتھ ہوگی یا اس سے ماقبل ہوگی، اس سے باہر نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے ماقبل ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا، اس کی علت اس سے ماقبل ہے، اس کی علت اس سے ماقبل ہے، اور یہ نتیجہ کیا نکلے گا، ایک انفائنائٹ ریگریس آف ایونٹس تم چلاؤ گے حوادث لا ولڑا جیسا کہ تم کہتے ہو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات کو اپنے ایکسپلینیشن کے لیے ایک انفائنائٹ ریگریس آف ایونٹس آپ نے چلا دیا نا، کسی کاز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ چلے جا رہا ہے. کوئی کہے کہ جی کائنات کیوں ہے، کیونکہ ہم کہیں گے انفائنائٹ کازز کا ایک سیریز ہے، اس کے شروع میں کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انفائنائٹ کا تو مطلب ہی ہے کہ سیریز آف کازز دیٹ ہیز نو اینڈ، مطلب وچ ہیز نو بگننگ. تو تم تو پہلی علت ثابت ہی نہیں کر سکو گے. اور اگر تم یہ کہو کہ یہ دونوں ساتھ ہیں تو ان دونوں کے ساتھ ہونے میں پھر سوال پیدا ہوگا کہ کون کس کی علت ہے، کیسے ایکسپلین کرو گے. ساتھ ہونے کا تو مطلب یہ تو دور ہے، اس کا پھر ایک دوسرے کی علت ہے. پھر اگر یا پھر تم یہ کہو کہ ان دونوں کے لیے ان سے پہلے کوئی علت ہے، تو اگر وہ پہلے کوئی علت لاؤ گے تو پھر سوال انفائنائٹ ریگریس چلے گا. تو خلاصہ یہ کہ امام راضی کہتے ہیں کہ جو تمہاری بات ہے نا وہ پانچ میں سے کسی ایک بات سے خالی نہیں ہے. یا تو تم یہ کہو کہ بغیر علت کے کوئی اثر ظاہر ہو جاتا ہے، یا تم یہ کہو کہ عدم کسی اثر کا کاز بن سکتا ہے، یا تم یہ کہو کہ ہر حادث کو اپنے اثر کے لیے یعنی ہر حادث اثر جو ہے نا اپنے سے ماقبل حادث مؤثر کی جانب منسوب ہے اور یہ انفائنائٹ ریگریس ہے کازز آف علت. یا تم دور کو قبول کر لو کہ دو چیزیں جو ساتھ ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے کا کاز ہے، دوسرا پہلے کا کاز ہے، اور یا پھر تم تسلسل کو قبول کرو. امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا قول درست ہونے کے لیے ان پانچ میں سے کسی ایک محال کو ماننا لازمی ہے. تو جو سوالات ہم سے کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے بڑوں نے بھی آپ سے کچھ سوالات کیے ہیں، آپ جواب دے دیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات کی علت جو ہے وہ نیسیسیٹیٹنگ فیکٹر ہے دین کم اپ ود دی آنسر. گڈ. اچھا اس میں یہ میں ایڈ کروں گا کہ امام صاحب نے ان کو پانچ جو الزامات دیے ہیں، الزام سے مراد ہے کہ ان کو جو کہا کہ علمی طور پہ تم لوگوں کو باؤنڈ ہوتے ہو اس پہ، اس میں جو حوادث لا یعنی یہ جو کاز اور افیکٹ کی انفائنائٹ سیریز ہے اس کو وہ بھی نہیں مانتے. یعنی امام صاحب یعنی یہاں پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ امام صاحب نے تو اپنے مسلک پہ جواب دے دی ہے، جبکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ کاز افیکٹ کی انفائنائٹ سیریز نہیں ہو سکتی. اور دوسری چیز اس میں ایک یہ ہے کہ یہ جو امام صاحب ان کو الزام دے رہے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز قدیم نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں. تو اصل میں وہ لوگ میٹر کو مانتے تھے قدیم، اور وہ کہتے ہیں کہ فارمز جو ہے نا وہ مستقل چینج ہو رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ان کی تھیوری کے مطابق کہ آپ کسی جو پانی کو بوائل کرتے ہیں تو وہ جب اسٹیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میٹر سیم رہتا ہے لیکن جو اس کے اوپر فارم ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. کہتے ہیں یہ چینج جو ہے یہ حدوث ان کے نزدیک ہوتی ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ یہ تو ہمیں مشاہدے میں آ رہی ہے، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا، اس کو تو ایکسپلین کرنا ہے. اب یہاں سے ان کو یہاں سے پکڑ لیا، یہاں سے ان کو پکڑ لیا جیسے وہ ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ حدوث کا کوئی انکار نہیں کرتا، دس از اے گیون بدیہی فیکٹ، علم ضروری ہے. اب امام صاحب انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نیسیسیٹیٹنگ فیکٹر لائیں گے تو پھر آپ کائنات کو سارا قدیم بناؤ، پھر آپ کسی چیز کو مؤخر نہیں کر سکتے. اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے جو یہ تو کچھ ذرا تھوڑے سے علمی مطلب گہری باتیں تھیں نا. ہمارے دور میں بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی علت اور معلول تو اکٹھے ہوتے ہیں، ہمیشہ ساتھ پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ علت ہو اور معلول نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ علت معلول کی محتاج ہوتی ہے، یعنی وہ گویا معلول علت کی علت ہوتی ہے. بھائی مانا کہ اگر معلول نہ ہو تو علت نہ ہو، معلول ختم ہو جائے تو علت ختم ہو جاتی ہے. تو گویا معلول علت کی علت ہے اور علت معلول کا معلول ہے. گویا یہ کوئی ان کے خیال میں کوئی جدلیاتی قسم کا گہرا فلسفہ ہے جو اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں. اور پھر اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے وہ آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فاعل اور مفعول بھی اکٹھے ہونے چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مفعول نہ ہو، اثر نہ ہو اور فاعل موجود ہو. بھائی کس چیز پہ وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے، فیل کر رہا ہے. تو خدا فاعل بھی ہے تو کائنات کو ہونا چاہیے، ورنہ کسی چیز پہ اس نے فیل کیا ہی نہیں ہے. تو یہ اصل میں آپ دیکھیں یہ اسی طرح کا ایک سوال ہے اور اس کا تھوڑا سا ایک نیا قسم کا ورژن ہے. دیکھیں جب آپ یوں کہتے ہیں کہ باپ ہے
تو اوبیسلی وہ تبھی ہے جب بیٹا ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذات جس کو باپ کہا جا رہا ہے, جس کے لیے میں نے وہ وصف یوز کیا, لقب یوز کیا باپ کا, وہ بھی اس کا وجود بیٹے پہ کنٹینجنٹ ہو گیا. بلکہ میں اصل میں صرف جب یہ کہتا ہوں یہ باپ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو نسبت اس کو حاصل ہوئی نا باپ ہونے کی, اس کو ابوت کہتے ہیں, یہ دراصل یہ نسبت کنٹینجنٹ ہے اس پہ. اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فاعل ہے, فاعل کا فاعل ہونا مفعول کے ہونے پہ کنٹینجنٹ ہے, وہی معنی کہ مفعول ظاہر جب ہو جائے گا تب اس کو ہم کہیں گے اس نے فعل کر دیا, کہیں گے کہ اس نے خالق ہو جائے گا, خالی ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فاعل کی ذات جو ہے وہ بھی اس مفعول کے وجود ہی پہ ہے کنٹینجنٹ, ایسا تو کچھ نہیں. یعنی گویا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علت اور معلول, یعنی پہلا نقطہ جو صاف کرنے کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ علت اور معلول ساتھ پائے جاتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ اس نسبت کے دونوں جانب جو چیزیں ہیں نا وہ آنٹولوجیکلی اسپیکنگ ایک حیثیت, ایک جانب مؤثر ہے, دوسری جانب محتاج ہے. دو ایسی ذوات ہیں وہ آنٹولوجیکلی برابر نہیں ہیں, ان کی جو یعنی صفت ذاتی ہے وہ بالکل فرق ہے. تو اس لیے کہنا کہ بھائی چونکہ دونوں ساتھ پائے جاتے ہیں تو علت جو ہے معلول علت کی علت ہوتی ہے, یہ میرا خیال ایک عجیب و غریب قسم کا فلسفہ ہے جس کی کوئی یعنی یہ ایسی بات میرا خیال ہے وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو علت کا مفہوم صحیح طریقے سے شاید اس نے گریسپ کرنے کی کوشش نہ کی ہو کہ علت کہتے کس کو ہے. علت تو ہوتا ہی ایکٹیو ہونے کو ہے, اثر پذیری کا یہ تصور ہے اس کے اندر. اب اس کا وہ جو دوسرا پہلو ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ فعل یعنی فعل بمعنی مفعول وہ فاعل کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں, فاعل کے ساتھ سے مراد فاعل کی ذات کے ساتھ اوبیسلی نہیں ہوتا, بلکہ فاعل فاعل جب ایکٹیولی اس نے فعل پورا مکمل کر لی ہے, وہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر ضرور ہوگا. اوبیسلی اس کا تو کوئی ہم انکار نہیں کرتے کہ اللہ یعنی وجود مطلب اس کو بھی وجود مل گیا. ہاں, لیکن فاعل کی ذات کے ساتھ مفعول کا پایا جانا تو اٹ میکس نو سینس. اصل مسئلہ یہ کہ جو نسبت یہ جو ریلیشنز ہیں, دیکھیں ہمارے ہاں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات جب کرتے ہیں تو وہ کتنے اعتراضات پہ کہتے ہیں یار یہ ریلیشنل چیز ہے, اس کے بارے میں تم اتنے جذباتی کیوں ہو گئے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, آنٹولوجیکلی یہ بھی پایا جانا ہے وہ بھی, یہ ریلیشنل چیز ہے, اس کے لیے کوئی ایسی لازمی چیز نہیں کہ خارج میں وہ پائی جائے. تو اب دیکھیں ہمارے ہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تک جب وہ اس بات کو ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر خالق ہونے کا معنی اس وقت بھی پایا جاتا تھا جب کوئی مخلوق تھی ہی نہیں, جب کوئی مخلوق سرے سے موجود نہیں تب بھی اللہ قادر ہے, چاہے تو خلق کر لے چاہے تو نہ کر لے. تو مطلب یہ, لیکن اس سے کوئی ایسی پرابلم پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ کی ذات اس وقت تک خالق ہوگی نہیں, جب تک خالق ذات ہو ہی نہیں سکتی جب تک مخلوق نہ پائی جا رہی ہو. تو اور یہ تو اوبیسلی بات ہے, یہ تو ہماری نارمل لینگویج میں بھی یوزیج میں کے بھی خلاف ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھیں اس میں میرے خیال میں یہ پہلو بھی ایڈ کر دیں کہ جس طرح ابھی چھوٹا سا ایک جملہ جولا ہم نے کہ خالق ہونا اور موجود ہونا یہ ہم مانا نہیں ہے, ہم مانا نہیں, ایسا ہی یعنی خالق ہونا صفت فعلی ہے ہمارے, جو اگر آپ کلام کی ڈسکورس میں جائیں تو صفات فعلیہ کو صفات ذاتیہ سے الگ کرتے ہیں. یعنی جب کوئی چیز رازق ہونا جیسے تو ایک ہے ایکٹیو معنی میں, اور ایک ہے کہ خدا کسی کو چاہے تو رزق دے چاہے تو نہ دے, یہ قادر ہے. تو قادر ازل سے خالق ہے, قادر ازل سے رازق ہے, قادر ازل سے رحمان ہے, وہی معنی کہ چاہے تو رحم کرے چاہے تو نہ کرے. تو یہ ساری صفات فعلیہ اصل میں جا کے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہے ماتریدی اور اشاعرہ میں, لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہے, وہ یہی ہے کہ وہ قادر چاہے تو وہ کرے. تو فاعل بغیر مفعول کے کیوں نہیں ہو سکتا وہ تو, اور پھر آپ یوں بھی سوچیں کوئی ایسا فعل ہے جس سے کچھ ایسا ظاہر نہ ہو جو پہلے نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. فعل ہوگا, یا آپ اس کو یوں بھی سوچیں, ہم اگر اپنی ہیومن ڈومین میں لیں تو بعض اوقات کوئی ایسا فعل ہوتا ہے جس کو میں ایسی چیز پہ پرفارم کرتا ہوں جو چیز موجود ہوتی ہے. جیسے میں کتاب پڑھنا شروع کروں تو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ایک ایسی چیز پہ پرفارم ہو رہا ہے جو پہلے سے موجود ہو, لیکن بسا اوقات فعل میں ایسا کرتا ہوں جو پہلے, مثلا میں ایک جھولا بنانا شروع کروں تو اب جھولا کہیں نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی ناقد یہ کہے کہ نہیں وہ لکڑی ہوتی ہے میں اس کو کمبائن کرتا ہوں. آپ اب وہی سوال لکڑی پہ اٹھا دیں کہ لکڑی کہاں سے آ گئی, لکڑی کوئی ازل سے تو نہیں ہو سکتی نا, وہ حوادث کے سلسلوں کے اندر ایک سلسلے کے اندر ایک چیز ہے تو وہ بھی حادث ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا فاعل ہونا چاہیے جو عدم سے کیا کرے, ان مفعولات کو, ان حوادث کی سیریز کو قائم کرنے والا ہو. تو فعل کے اندر بھی یہ مفہوم شامل ہے کہ there should be something as an outcome which was not there.
یہ جو سوال ہے کہ نہیں وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے کس پہ فعل پرفارم کر. اچھا آپ دیکھیں یہ اسی قسم کا سوال ہے جو ہم نے عالم حادث ہے کہ کانٹیکس میں بھی لیا تھا کہ جب عالم نہیں تھا تو حادث کا کی احتیاج کس چیز سے جڑی ہوتی ہے. یاد ہے آپ کو ہم نے اعتراض لیا تھا اس کے اوپر. ہم نے کہا تھا کہ یہ جب وہ حادث موجود ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے علت کا, اور جب حادث موجود نہیں ہوتا تو وہ ایک نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ اس کے بغیر موجود نہیں ہو سکتی, اور یا وہ بطریق تقدیر ہے کہ جب بھی میں کسی وجود کو سوچوں گا یا وہ حادث ہوگا اور یا قدیم ہوگا, حادث ہوگا تو وہ علت کو نیسیسیٹیٹ کرے گا. یہ اصل میں مطلب بلا وجہ میں نا چیزوں کو, جیسے آپ کہہ رہے تھے ٹائم اسپیس پہلے سب طرف فرض کر کے پھر اس کے اندر خدا کو لانا, اسی کے اندر چیزوں کو لانا اور ان میں پھر نسبتیں تلاش کرنا کہ یہ دونوں تو ایک ساتھ ہونے چاہیے, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا اس بالکل ایسی اسی کو میں کنٹینیوشن میں کہوں گا کہ یہ جو عام طور سے سوال کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے مسلک کو ذہن میں رکھ کے سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں, ان کا جو اپنا عقیدہ و مسلک ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو فلاسفہ تھے ان لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ میٹر مادہ قدیم ہے, مادہ کے اوپر فارم جو ہے نا وہ صرف چینج ہو رہی ہے, اس کو ہم فارمل چینج آ رہی ہے, فارم چینج ہو رہی ہے اس کی. اچھا اب ان کی پریزنٹ کیا ہوتی ہے کہ فائل کو جو بھی یہ کہتے تھے کہ جو اس کی کاز بنتی ہے کاز ہوتی ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ان کا ہونا ضروری ہے, جو ایک ریسیپٹر ہونا چاہیے اور وہ ایٹم موجود ہو, لیکن یہ بات ریسیپٹر بھی ہمیشہ سے ہو اس کے ساتھ ہو. اچھا اب ظاہر یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ ان کے اپنے مسلک کے تقاضا ہو تو ہو, لیکن ہم پہ تو لازم نہیں ہوگی. دوسری بات کیا ہے کہ دوسرا دیکھیں کہ ریسیپٹر اگر پہلے سے ہے تو اس کو کاز کیا کر رہا ہے اس کو, بلکہ اس میں دور آ رہا ہے. یعنی یہ جو ہے فائل یہ مفعول کے لیے لازم ہے اور مفعول فائل کے لیے لازم ہے. تو اگر بہی مانا کہ وہ دونوں کا وجود ایک دوسرے پہ کنٹینجنٹ ہے, یعنی اگر جو اعتراض کرنے والا جس کا آپ نے اعتراض نقل کیا تھا, اگر یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا وجود کنٹینجنٹ ہے, تو یہ تو آپ کو پتہ ہے دور ہو گیا کہ اے کنٹینجنٹ ہے وجود بی پہ اور بی کنٹینجنٹ ہے اے کے. لیکن دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ اے اور بی ہمیشہ اکٹھے پائے, جیسے جب بھی صفت ہوگی موصوف کے ساتھ ہوگی, ایسا نہیں اس سے کہ صفت موصوف کے بغیر نہ ہو, موصوف صفت کے ساتھ ہوگی ہمیشہ. ایک یہ کہ دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے ہے کہ یہ اے کو بی وجود دے رہا ہے اور بی کو اے وجود دے رہا ہے, تو اے اور بی دونوں وجود میں نہیں آئیں گے. تو یہ بات تو غلط ہے. اسی کو میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب اپنی لینگویج میں جب فعل کو یوز کرتے ہیں نا, تو فعل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک فائل موجود آبجیکٹ موجود ہوتا ہے, ہمارا فعل اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے جا کے نارملی ہماری عربک لینگویج کے اندر بھی. اور ایک ہی فعل یہ ہوتا ہے جس کو جیسے ہمارے ہاں تکوین بھی جس کو کہتے ہیں, ایک وہ فعل ہوتا ہے کہ وہ جس کو آبجیکٹ ہوتا ہے میرے فعل کا وہ معدوم ہوتا ہے سرے سے, وہ اس کو پھر وجود میں لاتا ہے. اسی چیز کو میں کنیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں گرامر کے اندر لینگویج کے اندر اور بھی مختلف جگہوں پہ یہ چیز یوز ہوتی ہے کہ جملہ دو طرح کا, جملہ خبر ہے پریڈیکیٹو سینٹینس اس کو کہتے ہیں, یا پھر جملہ انشائیہ ہوتا ہے. جو خبر ہے وہ پہلے سے موجود کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوتی, لیکن جملہ انشائیہ ہے وہ اس ایکٹ کو, یعنی میرا منہ سے اس کو پروناؤنس کرنا اس چیز کو وجود دے دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کانٹریکٹ میں کہتا ہوں مجھے نکاح ہو گیا, یہ قبول ہے, وہ کہتے ہیں قبول ہے. ابھی قبول ہے کہنا ایک سوشل بائنڈنگ پیدا کر دیتا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتی. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جیسے یہ جو کسی عہدے پہ کسی کو مقرر کرتے ہیں, تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا ایک ایکشن ہوتا ہے جو اس چیز کو وجود دے دیتا ہے, یعنی جب بادشاہ یا کوئی حاکم وقت کہتا ہے by virtue of the authority rested in me you are appointed فلاں, تو وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے جبکہ اس سے پہلے اپوائنٹ نہیں ہوا ہوتا. جبکہ اسی طرح قاضی کہتا ہے کہ جی آج سے تم جو ہے نا you are wedded, تو وہ ویڈڈ ہو جاتے ہیں بالکل. تو یہ آپ شاید کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کے کال سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو پہلے سے نہیں تھا. اسی طرح ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیل ایک ہیومن لیول پہ تو فیل یہ اچھا ہوتا ہے نا کہ اچھا آپ اس فیل کو بھی دیکھیں جس میں آبجیکٹ پہلے موجود ہوتا ہے, حتیٰ کہ ذرا اس کا بھی انالیسس کریں. یہاں پر بھی ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں آتا ہے, جو پہلے نہیں ہوتا, یعنی کوئی بھی فیل اس سے خالی نہیں ہو سکتا. یعنی حتیٰ کہ فلاسفہ کے نزدیک جو صرف فارم میں چینج ہوتی ہے, جب پہلے پانی جب کنورٹ ہوتا ہے اس میں, اس کا مطلب ہے کہ ایک حالت معدوم ہوئی اور ایک حالت وجود میں آئی, تو عدم سے وجود تو ادھر بھی آ گیا. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کنٹینر بیچ میں ایک ایسی چیز ہے جو اوور دا جو تاثیر فرض کروا دیتے ہیں, گویا کہ وہ ریسیور ہے. وہ ان کے اصل میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ نا یہ جو آپ کبھی ایرسٹوٹل کی جو انہوں نے جدید لکھا بڑے پیارے انداز میں, وہ سمجھاتے ہیں کہ اصل میں
ان کے ذہن میں یہ تھا یہ جو اصل میں ایرسٹوٹل نے کہ آراز میں جو چینجز ہوتی ہیں نا، آراز میں مثلا میں نے دیوار کو رنگ کیا، اب ہم کہتے ہیں اس کا رنگ بدل گیا، تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ وچ پرسسٹس، وہ چینج نہیں ہوئی، اس نے چینج قبول کیا ہے۔ اسی چیز کو جب آپ نے آراز سے اٹھا کے آپ جواہر پہ لے گئے، تو ایرسٹوٹل نے کیا کیا کہ ایک مادہ ہے جو پرسسٹ کرتا ہے اور چینج، اور اس کے اوپر فارم جو کہ بھی ایک وارد ہوتا ہے، جوہر ہی ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ اس وجہ سے اور اس قدیم ہیولا یا جس کو مادہ وغیرہ کچھ بھی نام وغیرہ رکھ لیں، اس کنٹینر کے اندر یہ ازل سے صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ ساری شکلیں فرض کر سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے۔ ہمارے یہ ہدایت الحکمہ وغیرہ جو کتابیں ہیں نا، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ کلر لیس ہوتا ہے، اوڈور لیس ہوتا ہے، شیپ لیس ہوتا ہے، فارم لیس، اس کو ڈیفائن ہی اس سے کرتے ہیں لیس، لیکن وہ ایک قابلیت محض ہے، اس کو یوں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ خارج میں موجود ایک جوہر ہے جو پایا جاتا ہے، بس اس کے نتیجے میں اب اس کے بعد اب جب انہوں نے یہ بیگیج لے لیا، اب انہوں نے پورا سسٹم جب بنانا ہے تو ہم اسے یس کریں گے ہم کیوں اس بیگیج ہمارے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں، اپنے سسٹم کی مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو آج روکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے اعتراضات ہیں جو کنونشنل ہیں، ان کے اوپر ماڈرن ٹچ بھی کچھ لوگوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ حادث کے لیے محدث ہوتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہم اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم۔